مرحومین کے لیے جن کے نام اس بارگاہ میں کندہ ہیں، اور آپ اپنے مرحومین کے لیے بھی ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو کا سفر جاری ہے اور اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے، صاحبان ایمان کے اوصاف اور ان کی صفتیں تھیں، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں کچھ صاحبان ایمان کی صفتوں کا تذکرہ کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کی خصوصیتوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مومن در حقیقت نام و خاندان و قبیلے سے نہیں، بلکہ مومن صفات، کردار اور اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، اور جب تک انسان کے اندر ایمان کی خصوصیتیں نہیں پائی جاتی اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ان ایمان کی خصوصیتوں میں چند خصوصیتوں کا تذکرہ ہم نے کل کی مجلس میں کیا کہ پہلی خصوصیت یہ کہ ایمان انسان کے لیے ایک اختیاری صفت ہے، جس کے ذیل میں انسان خود ایمان کو اختیار کرے، خود ایمان کو سمجھنے کی کوشش کرے، تحقیق کرے اور جستجو کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس خصوصیت کا تذکرہ بھی کیا کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ جب تک انسان اپنے دل کو
خالق دل سے نہیں ملائے گا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اسی کے ذیل میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کے ادعا اور چیلنج کو رد کیا ہے قرآن مجید میں جو لوگ دل سے مؤمن نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لے آ چکے ہیں، تو آواز قدرت آئی اے رسول ان سے کہہ دو ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو صاحبان ایمان تھے ان کی پروردگار عالم نے بشارت دی ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان سے محبت کو ڈالا ہے اور ایمان ہی کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو زینت عطا کی ہے۔ ایمان دل کی زینت کا نام ہے، ایمان مؤمن کی زینت کا نام ہے، اور اس زینت کو پروردگار عالم نے قرار دیا ہے اور یہ کہتے ہوئے سورہ حجرات میں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ پروردگار عالم نے ایمان کی بنسبت جو محبت تمہارے دل میں ہے وہ پروردگار عالم کی جانب سے ہے، اور زینت دی ہے پروردگار عالم نے تمہارے دلوں کو ایمان کے ذریعے سے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اسی طرح پروردگار عالم نے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کی ہے کفر کے بے نسبت، گناہ کے بے نسبت اور دوسرے بری صفات کے بے نسبت۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اچھائیوں اور برائیوں کو درک کر سکتا ہے۔ اگر فطرت سالم ہے، فطرت پاک ہے، دل صاف ہے تو وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ ہم نے مومن کے دل پر یہ الہام کر دیا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کے راستے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہ ایمان کی کئی خصوصیتیں تھیں جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ چلے آج کی مجلس میں ہم کچھ ایمان کے فوائد کی طرف توجہ کریں، کہ اس لیے کہ انسان کا ذہن اور انسان کی سوچ ہمیشہ فائدے کی طرف ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں مؤمن ہو جاؤں، اگر میں ایمان اختیار کروں، مجھے ملے گا کیا؟ اس لیے کہ انسان کا ذہن ہمیشہ پروفٹ کی طرف ہوتا ہے، فائدے کی طرف ہوتا ہے، اور وہ نقصان سے اور وہ لاس سے بھاگتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے جہاں تجارت کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ بھی کہا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جس کی وجہ سے تم عذاب علیم سے بچ سکتے؟ ایسی تجارت بتاؤں جس کے ذریعے سے تم جہنم کے عذاب سے بچ سکتے؟ تو مومنین نے ہو سکتا ہے خواہش ظاہر کی ہو، اللہ نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ سوال خود پروردگار کی جانب سے ہے تاکہ جن کی فطرت پاک ہے وہ جواب دے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ کیا میں بتاؤں ایسی تجارت جس کے ذریعے سے تم جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہو؟ تو پاک فطرت کا جواب خود پروردگار عالم دے رہا ہے، تؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جب ایمان لے آؤ گے تو تم اس تجارت میں داخل ہو جاؤ گے جس کے ذریعے سے تم عذاب سے بچ سکتے، جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ اگر کوئی چیز انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے تو وہ انسان کا ایمان ہے۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ تاکہ تم جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکو۔ تو چونکہ تجارت کا ہے پروردگار عالم نے ایمان کو، اور ظاہر سی بات ہے اس تجارت میں انسان نقصان نہیں اٹھانا چاہتا۔ اس لیے سورہ جمعہ کی آیت میں مولانا تشریف فرمائے تائید فرمائیں گے تفسیر آیت کریمہ میں کہ پروردگار عالم نے صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب روز جمعہ مؤذن تمہیں عبادت کی طرف بلائے، آواز دے تو تم دوڑ کر آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ صاحبان ایمان یہ تصور کریں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہم دکان اپنی بند کر دیں، اپنی تجارت کو چھوڑ دیں، اپنے جاب کو چھوڑ دیں، نقصان ہو جائے گا، دوسرا کما لے گا، دوسرا فائدے میں رہے گا۔ اگر میں اپنی دکان بند کر دوں نقصان میرا ہوگا۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر آؤ اللہ کی طرف، چونکہ یہ تجارت ہے ایمان۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان تجارت کر رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو انسان کا ذہن لاس کی طرف چلا جائے۔ فوراً پروردگار عالم نے کہا
جب نماز ختم ہو تو زمین میں پھیل جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز ختم ہو زمین میں پھیل جاؤ. اب جب زمین میں پھیل جاؤ گے تو کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اب اللہ کے فضل سے اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو تو پروردگار تمہارے نقصان کا جبران کر دے گا. نماز جمعہ سے پہلے تم اکیلے تھے، لیکن نماز جمعہ کے لیے مختصر قربانی کیا دے دی کہ نماز جمعہ کے بعد اللہ تمہارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اس کی تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس کی آواز کو پڑھا. جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اس کی تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. اب عطائے پروردگار سے مت مانگو، اب فضل پروردگار سے مانگو. اس لیے کہ عطا میں گنتی پائی جاتی ہے اور فضل میں بے حساب رزق پایا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز ختم ہو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے طلب کرو. تو پہلا فائدہ صاحبان ایمان کے لیے جس کی طرف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے، پہلا فائدہ، انشاءاللہ کئی فوائد کی طرف ہم توجہ کریں گے آج کی مجلس میں، توجہ میری طرف رہے کہ پہلا فائدہ جس کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایمان ایک تجارت ہے. سورہ والعصر میں پروردگار عالم نے اشارہ کیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عصر کی قسم، وقت کی قسم، ٹائم کی قسم، انسان کی زندگی کی قسم، امام عصر کی قسم. ساری تفسیروں کو میں نے ملا دیا ہے. عصر کی قسم، ٹائم کی قسم، امام عصر کی قسم. بے شک انسان گھاٹے میں ہے، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے. ان الانسان لفی خسر. ہر انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا. مگر وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں وہ نقصان میں نہیں رہیں گے. اگر نقصان سے بچنا ہے تو شرط یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف وہ لوگ گھاٹے سے بچ سکتے ہیں جن کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے. پروردگار عالم ٹائم کی قسم کھا کر بتا رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں وقت کی قیمت ہے. اگر قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ آپ کریں گے، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں روزمرہ 24 گھنٹے میں جتنے اوقات ہوتے ہیں معتبر، ہر وقت کی قسم کھائی ہے. فجر کی قسم کھائی ہے قرآن میں پروردگار عالم، والفجر. عصر کی قسم کھائی ہے، والعصر. ضحیٰ وقت ہے، لیل رات ہے، نہار دن ہے. جتنے اوقات ہیں 24 گھنٹے میں پروردگار عالم نے ہر وقت کی قسم کھا کر بتا دیا کہ انسان کی زندگی میں وقت کی قیمت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہ بہانہ ہے، حقیقت نہیں ہے. ورنہ دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی تھے جو ہمارے پاس ہے. ابو علی سینا کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی تھے. ابو ریحان بیرونی کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی تھے. علامہ طباطبائی کے پاس بھی زندگی کے روزمرہ 24 گھنٹے ہی موجود تھے. امام خمینی علیہ الرحمہ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی تھے. وہ 24 گھنٹے کیوں ان کی زندگی میں معتبر ہو گئے اور ہماری زندگی میں معتبر نہیں ہے؟ ہم بات بات پر کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، وقت میں گنجائش نہیں. یہ حقیقت نہیں، یہ بہانے ہیں. اگر وقت کی قدر کریں تو وقت ہمیں وہ چیز عطا کرے گا جو بالائے وقت ہم کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو وقت کے اسیر ہو جاتے ہیں ان کو ابن الوقت کہا جاتا ہے. جو وقت کو اسیر کر لیتے ہیں وہ ابو الوقت بن جاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جو وقت کے اسیر ہو جاتے ہیں، میں وقت کے اسیر ہو جاؤں تو میں ابن الوقت بن گیا. جیسے وقت کہتا چلا جائے میں ویسا کرتا چلا جاؤں. اگر میں وقت کو کنٹرول میں کر لوں ابو الوقت بن سکتا ہوں. علماء نے یہ ثابت کیا ہے، بزرگان دین نے ثابت کیا ہے، وقت کا صحیح استعمال انسان کی کامیابی کی دلیل ہے. میرے بچے بھی سن رہے ہیں اس تقریر کو، غور کیجئے گا. جو کہتے ہیں وقت نہیں ہے
ان کے پاس زندگی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. چونکہ زندگی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، وقت انہیں کم نظر آتا ہے. جن کے پاس زندگی کا منصوبہ اور ٹائم ٹیبل پایا جاتا ہے ان کے پاس وقت اور بچ جاتا ہے، اور بچ جاتا ہے. 24 گھنٹے میں امام خمینی علیہ الرحمہ صرف 4 گھنٹے سوتے تھے. 20 گھنٹے یہ بزرگ کام کرتا تھا 80 سال کی عمر، اور کوئی تھکاوٹ نہیں. ساری دنیا کے اخبار سے بھی آگاہ، اپنے علم سے بھی استعمال کرنے سے بھی وہ گریز نہیں کرتے تھے. پڑھاتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، اخبار سنتے بھی تھے، تقریر کرتے بھی تھے، اور دنیا میں کیا گزرے ہر ایک حالت سے آگاہ تھے. 80 سال کے یہ کیسے ہو گیا؟ وقت کو اسیر بنایا. بزرگ کا جملہ میں کہنا چاہتا تھا، یہاں تک آپ کو لے کے آیا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں وقت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے، بہانہ ہے. کیا کروں میں وقت کو بڑھانے کے لیے؟ توزیع الوقت توسیع الوقت، وقت کو بانٹ دینا ہی وقت کو بڑھا دینا ہے. وقت کو بانٹ دینا ہی وقت کو بڑھا دینا ہے. مجھے کب کون سا کام کرنا چاہیے اگر انسان اپنی زندگی میں معین کر لے تو اس کا وقت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا. چونکہ انسان کی زندگی میں وقت کی قیمت ہے. پروردگار عالم نے عصر کی قسم کھا کر کہا ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان نقصان میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح. وہ بھی یاد رکھیے گا، ایمان بے تنہائی کافی نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں ہمارے دل میں ایمان ہے بس ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قرآن کی کوئی ایسی آیت بتائیے جہاں ایمان کے بعد عمل کا تذکرہ نہ آیا. جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ پروردگار عالم نے وہاں فوراً عمل کا تذکرہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان بے تنہائی کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے، اور عمل بے تنہائی کافی نہیں ہے، ایمان ضروری ہے. ایک نازک سا فرق یہ ہے کہ ایمان پہلے ہے، عمل بعد. یعنی ایمان بنیاد ہے اور عمل انسان کی اس دیواریں ہیں جو اس بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں. ایمان ضروری ہے تاکہ عمل کامیاب ہو جائے. عمل کو معتبر بنانے کے لیے ایمان ضروری ہے. تنہائی ایمان کافی نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو، اور عمل کے لیے ایمان ضروری ہے. تو کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر انسان گھاٹے میں. تجارت کروں میں کس سے کروں تجارت؟ ہر انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں بیچتا ہے. پتہ نہیں آپ میرے اس جملے سے اگری کریں گے کہ نہیں کریں گے. ہر انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں بیچتا ہے. اور فرق یہ ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو ریٹیل میں بیچتے ہیں، کچھ لوگ ہول سیل بک جاتے ہیں. کسی کی زبان بکتی ہے، کسی کا قلم بکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہر انسان بکتا ہے اس دنیا میں، لیکن دنیا کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کے وجود کی قیمت ادا کرے. میں اپنے آپ کو اس کے حوالے بیچوں جو میری قیمت ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. میں نے اشارہ کیا تھا نا، دنیا میں جزا کی دینے کی قوت ہے، نہ سزا دینے کی قوت ہے. دنیا والے میری نیت کو خرید نہیں سکتے. میں اس کے حوالے اپنے آپ کو کروں جو میری نیت کو بھی خرید سکتا ہے. دنیا میں ہے کسی کے پاس اتنی قوت کہ جو میری نیت کو خریدے؟ پروردگار کہہ رہا میں تمہاری اچھی نیتوں کو خرید لیتا ہوں. میں گھر سے چلا تھا مجلس عزا میں شرکت کے لیے، راستے میں ٹریفک جام ہو گیا. جب تک ہماری گاڑی وہاں کھڑی رہے گی اس وقت تک میرے اعمال نامے میں ثواب لکھا جائے گا. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر انسان نیت کو صراط مستقیم کی طرف لے آئے اس کا ہر عمل عبادت میں شمار. چہرہ سب دھوتے ہیں لیکن دھوتے دھوتے وضو کی نیت کر لیں، جب تک وضو باقی رہے گا ثواب ملتا رہے. سفر سب کرتے ہیں، کسی مومن کے دیدار کی نیت کر لوں، جب تک سفر میں رہوں گا ثواب پروردگار عالم لکھتا چلا جائے.
سب ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تفریح کے لیے، اگر میں اسی کے ساتھ عبادت کے ساتھ جوڑ دوں وہی نیت میری زندگی میں معتبر ہوتی چلی جائے گی۔ تو میں اس کے حوالے کروں اپنے آپ کو جو میری نیت کو بھی خریدتا ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا کس طرح پتا چلتا ہے نکیر و منکر کو کہ میری نیت اچھی ہے یا نیت بری ہے؟ امام نے فرمایا جب مومن کی نیت نیک ہوتی ہے تو اس کے بدن سے خوشبو نکلتی ہے، جب نیت بری ہوتی ہے تو بدن سے بدبو نکلتی ہے۔ لیکن کریم ہے پروردگار، فرشتوں سے کہتا ہے بری نیت لکھو نہیں، اچھی نیت کو لکھو۔ وہ کمال رکھتا ہے، تو اس کے حوالے کرو اپنے آپ کو جو میری نیت کو بھی خریدتا ہے، میرے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی خریدتا ہے، باریک سے باریک عمل کو بھی خریدتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو خریدتا ہے۔ انجام دیا میں نے یہ عمل، اس عمل کو پروردگار خریدتا، اس کے حوالے میں کروں جو چھوٹے سے عمل کو خریدتا ہوں، بڑے سے بڑا عمل بھی ہو وہ خرید لیتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو وہ خرید لیتا ہے، میری اچھی نیت کو خریدتا ہے اور اس کے مقابل میں مجھے قیمت بھی دیتا ہے۔ کیا ہے میرے نفس کی قیمت؟ کیا ہے میرے نفس کی قیمت؟ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مومن کے وجود کی قیمت جنت ہے، اس سے کم پر اپنے آپ کو مت بیچو۔ اگر دنیا تمہیں جنت دے رہی ہے تو بک جاؤ، اگر دنیا کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کے حوالے اپنے آپ کو کرو جو تمہیں جنت دینے والا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس کے حوالے اپنے آپ کو کرو جو تمہیں جنت دے گا۔ تمہارے نفس کی قیمت، تمہارے وجود کی قیمت جنت ہے، جنت سے کم پر اپنے آپ کو مت بیچو۔ پلٹ کر سوال کریں مولا کائنات سے، مولا آپ نے فرما دیا کہ ان مؤمن کے نفس کی قیمت جنت ہے، مولا جب مؤمن کے نفس کی قیمت جنت ہے تو امیر المؤمنین کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ مولا کائنات فرمائیں گے آؤ شب ہجرت دیکھ لو، بستر رسول ہوگا اور میری نیند ہوگی، میرا نفس ہوگا اور اس کی مرضی ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا مولا آپ کو جنت میں جانا زیادہ پسند ہے یا مسجد میں بیٹھنا؟ مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے یا جنت میں جانا؟ مولا کائنات نے فرمایا مجھے مسجد زیادہ پسند ہے جنت کی بنسبت، مسجد میں بیٹھنا بہت پسند ہے۔ تو پوچھا گیا کیوں؟ مولا کائنات نے فرمایا اس لیے کہ مسجد میں بیٹھنا اس کی مرضی، جنت میں چلا جانا میری مرضی، مسجد میں آ جانا اس کی خواہش، جنت تک پہنچنا میری خواہش، اور جب اس کی خواہش اور میری خواہش میں مقابلہ ہوتا ہے تو اس کی خواہش مقدم ہے اور میری خواہش بعد میں ہوتی۔ جب مولا کائنات نے اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو مقدم رکھا تو پروردگار عالم نے اس کے نفس کو خرید کر اپنی مرضی اس کے حوالے کر دی۔ شب ہجرت پروردگار عالم نے کہا علی اپنا نفس دے دو، میری مرضی لے لو، اس لیے کہ یہ نفس اتنا معتبر ہے جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس نے اللہ کی مرضی کا خیال کیا، اور جو مرضی کا خیال کرتا ہے اسی کے ہاتھ اس کی مرضی ہونی چاہیے۔ میری مرضی لے لو۔ شب ہجرت کا جو ایک واقعہ ہے، ایک موضوع ہے جو اسے علماء کرام تحقیق کر رہے ہیں، وہ موضوع ہے کہ ایک اکھیری فضیلت ہے۔ مولا کائنات کی زندگی میں کچھ اکیلی ایسی فضیلتیں ہیں جو ایک فضیلت ساری انسانیت پر بھاری ہے۔ ایک رات کا سونا مرضی پروردگار کا مالک، ایک جنگ احد میں صاحب ذوالفقار، ایک جنگ خندق کی ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری، ایک سورہ کی تبلیغ مبلغ اسلام، ایک ہی فضیلتیں جمع کی، علی کی زندگی کی ایک ہی فضیلتیں اگر جمع کی جائے ایک فضیلت بھی ساری دنیا پر بھاری۔ تو شب ہجرت ایک نیند اتنی قیمتی ہو گئی کہ پروردگار عالم نے اپنی مرضی کی۔ کیوں یہ نیند قیمتی ہو گئی؟ میں نے اشارہ کیا تھا کل کی مجلس میں، برادری تک پہنچنے کے لیے ایثار چاہیے، اخوت کے مقام تک پہنچنے کے لیے قربانی چاہیے۔ وہ ایک نیند ایسی قربانی ہے
کہ جس کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا علی میرا بھائی ہے. جب مدینے میں عقد اخوت باندھی پروردگار عالم کی جانب سے پیغمبر اسلام نے کہا علی میرا بھائی. وہ ایک نیند باعث بنی کہ مولا کائنات مرضی پروردگار کے مالک ہو گئے زمین پر. اس لیے کچھ صفات ہوتے ہیں جو آسمانی ہیں، زمین پر مرضی پروردگار عالم کے مالک ہو گئے. وہ ایسی معتبر نیند ہو گئی اور اس نیند کا بھی کوئی جواب نہیں. اس لیے جوش مال آبادی نے کہا جس روز مدینے کو سدھارے تھے پیمبر، اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر. ہر چند کے تیغوں کی چمک تھی سر بستر، سوتا تھا بڑے چین سے تانے ہوئے چادر. ارے دنیا میں کوئی ایسا جری ہو نہیں سکتا جس طرح یہ سوئے تھے کوئی سو نہیں سکتا. جب علی کے سونے کا جواب نہیں ہے تو علی کے سجدے کا دنیا کیا جواب دے گی؟ صلوات پڑھیے محمد وآلہ. جس طرح یہ سوئے تھے کوئی سو نہیں سکتا، اس نیند کا کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ نفس اتنا قیمتی بن گیا، پروردگار عالم نے اپنی مرضی اس کے حوالے کی اور وہ بن گیا نفس رسول. نفس اللہ اور نفس رسول. ابن تمیم سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ اصحاب پیغمبر کے نام کون ہیں؟ ابن تمیم نے فلاں 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 کا نام لیا، سلمان، مقداد، پیغمبر، لمبی طویل فہرست جس میں علی کا نام نہیں آیا. علامہ شیخ مرتضی عاملی جنہوں نے اجتہاد کیا ہے تاریخ میں، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے کتاب لکھی ہے 150 جعلی صحابہ. آپ نے یہ سنا ہوگا تھا کہ حدیثیں گڑی گئی تھیں، شیخ مرتضی عاملی نے تحقیق کیا نہیں، حدیثیں نہیں، خود صحابی بھی گڑے گئے. 150 جعلی صحابہ تحقیق کیے انہوں نے، اور تحقیق کرنے کے بعد کہا کہ تاریخ میں کئی جگہوں پہ موڑ آئے اور وہاں پر جس شخص کا نام انہوں نے لیا ہے روایت میں اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ شخص پیدا ہی نہیں ہوا، وہ تھا ہی نہیں کہ اس نے روایت کی. ایک 150 جعلی صحابہ ایک کتاب لکھی ہو، انہوں نے تحقیق کی. تحقیق کرنے کے بعد کہا ہے اگر خلافت کا معیار، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگر خلافت کا معیار صحابیت ہے تو علی سے بڑا کوئی صحابی نہیں. اس لیے کہ غار حرا سے لے کر پیغمبر اسلام کے آخری لمحات تک زندگی کے جو ساتھ رہا ہے وہ علی ہے. اگر مدت خلافت کا حساب لگایا جائے تو علی سے بڑا کوئی صحابی. تو ابن تمیم سے پوچھا گیا بتاؤ پیغمبر اسلام کے اصحاب کون ہے، صحابی کے نام کیا ہے؟ ابن تمیم نے لمبی فہرست گنائی جس میں علی کا نام نہ تھا. پوچھنے والے نے کہا کہ تم نے علی کا نام نہیں لیا تو علی تو سب سے بڑے صحابی ہیں. ابن تمیم نے کہا اگر مباہلہ کی آیت سے پہلے مجھ سے پوچھتے تو میں بھی علی کو صحابی کہہ دیتا. ارے جس ذات کو خدا خود رب سے رسول کہے تو اسے صحابی کیسے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جس ذات کو خود خدا کہہ رہا ہے یا نفس رسول ہے، میں اس کو صحابی کیسے کہوں؟ وہ نفس ہے، اس کا تقابل کسی اور سے نہیں ہو سکتا. ظلم ہے مقابلہ کرنا. علی کو تولنے والوں صحابہ کے ترازو میں علی کا وزن پہلے پوچھ لو دوسرے پیغمبر سے. پہلے علی کا وزن دوسرے پیغمبر سے پوچھو. بعض صحابہ سے تقابل صحیح نہیں ہے، مقابلہ صحیح نہیں ہے. تو ایک رات کی نیند مرضی پروردگار کے مالک بنا گئی علی کو. کیوں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل انجام دیتے ہیں پروردگار عالم انہیں نقصان سے بچا لیتا ہے اور فضیلتوں کی اس بلندی پر لے جاتا ہے کہ اس کا ذکر کرنا ہی جزء ایمان بن جاتا ہے. اہل بیت نے صفات کو اتنا معتبر بنا دیا کہ خود صفات فخر کرتی ہے کہ وہ اہل بیت سے جا کر مل جائے. ہر صفت کے لیے ذات چاہیے. جب صفت کے لیے مناسب ذات نہیں ملتی تو صفت پریشان رہتی ہے. اسے مناسب ذات کی ضرورت ہے. صفت اور ہے، ذات
اور ہر صفت کے لیے ایک ذات چاہیے. اگر ذات نہیں ملتی ہے تو صفت پریشان رہتی ہے. اگر ذات مل جاتی ہے تو صفت خود فخر کرتی ہے کہ مجھے ایسی ذات مل گئی. بعض مکاتب میں صفات موجود ہیں اس لیے قرآن موجود ہے ان کے پاس, لیکن ذوات موجود نہیں ہے کہ وہ صفت ان سے جا کر مل جائے. اس لیے انہوں نے تاریخ میں کئی ظالم کو بھی کہہ دیا امیر المؤمنین اور کئی ظالم کو کہہ دیا مجاہد اعظم. جب دوسرے دن دیکھا وہ مجاہد نہیں نکلا تو صفت کو چھین لیا. صفت کو ایسی ذات کے حوالے کرو کہ خود صفت فخر کرے کہ مجھے ایسی ذات مل گئی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو ہم دور نہ ہو جائے موضوع سے. کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر دنیا میں نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو واحد راستہ یہ ہے کہ ایمان لے آؤ اور عمل صالح انجام دو. پہلا فائدہ نقصان سے بچا جا سکتا ہے ایمان کے ذریعے سے. دوسرا فائدہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں وہی لوگ دنیا میں سب سے بہتر لوگ. بہتر بننے کی کس کو خواہش نہیں ہے؟ اگر خواہش نہ ہوتی تو انسان کبھی ترقی نہ کرتا. انسان کے اندر جو انا ہے, میں نے اشارہ کیا تھا, یہ انا کبھی کبھی غرور کی طرف لے جاتا ہے انسان کو, اور کبھی کبھی انا انسان کے لیے ترقی کا سبب بھی بنتا ہے. اگر اسے تعمیری جہت دی جائے, اگر اسے ایک مثبت ڈائریکشن دیا جائے, اس قوت کو جو انسان کے اندر موجود ہے کہ میں بہتر ہوں, اگر اس کو مثبت ڈائریکشن دیا جائے, پازیٹیو ڈائریکشن دیا جائے, تو وہ انسان بہتر بنے گا اس دنیا میں. میں علی والا ہوں, مجھے چاہیے کہ میں سب سے بہتر رہوں. اگر اسی ڈائریکشن میں انسان اب سوچنے لگے, یہی انا انسان کو مدارس تک پہنچا دے گا. اگر فخریہ انداز میں, غرور کے انداز میں لے آؤ, یہ انا فنا کرے گا. اگر ترقی کے زینے پر لے آؤ, یہی انا انسان کو بقا عطا کرے گا. بہت لوگ چاہتے ہیں کہ میں بہتر بنوں, میری قوم بہتر, میرا گھر بہتر. پروردگار عالم نسخہ بتا رہا ہے, اگر تم بہتر بننا چاہتے ہو تو واحد نسخہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. وہی لوگ سب سے بہتر ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. مومن جو نماز پڑھتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. معیار کو بدلیں, کون بہتر ہے؟ اگر جب تک معیار نہیں بدلا جائے گا اس وقت تک ایمان اور عمل صالح کی عزت, اس کا وقار باقی نہیں رہے گا. قرآن مجید میں پاور, پالیٹکس, دولت, شہرت, حکومت کو معیار نہیں بنایا ہے. قرآن مجید نے معیار بتایا تو تقوی الہی کو نہیں بتایا. کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرعون نے کہا انا اکثر مالا و نفرا. یہ موسیٰ جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے, ڈنڈا ہے, پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے, وہ دربار میں آگا مذاق اڑایا فرعون نے, یہ تم نجات دینے والے ہو, میں تم سے زیادہ, میرا قبیلہ بھی بڑا ہے, میرے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے. حضرت موسیٰ نے کہا وقت آنے دو, میں بتا دوں گا. اس لیے کہ جس کا رابطہ اس سے ہوتا ہے اسے کمزور مت سمجھو. جو مسلح کا ہوتا ہے اس کے اندر قوت پائی جاتی ہے. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا شجاعت کھانے کی بنیاد پر نہیں, نفس کی طہارت کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے. طاقت یہ نہیں کہ پیسہ کتنا اتنی طاقت بڑھ جائے گی, نہیں. پاور کے دولت کے ذریعے سے نہیں. جس کی حکومت زیادہ اس کے پاس طاقت زیادہ, ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے, سورہ حمزہ. اس سورہ حمزہ میں پروردگار عالم نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. بعض لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ جمع کرنے کے بعد بار بار گنتے ہیں. قرآن مجید کا ترجمہ میں نے کر دیا, مولانا ہے پوچھ لیجیے گا. الذی جمع مالو, وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں, وہ عددہ بار بار گنتے ہیں. رات میں گن کے رکھتے ہیں, صبح اٹھتے تو پھر گنتے ہیں. پاس اپنے ہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی گنتے.
اپنے گھر والوں پر بھی کبھی کبھی انسان کو بھروسہ نہیں ہوتا، بار بار گنتے ہیں. تو گننا مشکل نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، رکھنا پیسہ بھی گناہ نہیں ہے، گننا بھی گناہ نہیں ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، یہاں پر آ کر پروردگار عالم روک لگا دیتا ہے. وہ انسان جو بار بار گنتا ہے اور پیسہ جمع کرتا ہے وہ گمان کرتا ہے کہ پیسہ اسے بچا لے گا. یحسب ان مالہ اخلدا، آواز قدرت آئے گی، کلا لینبذن فی الحطمہ، اسے پیسہ نہیں بچائے گا، اسے ایمان اور عمل صالح بچائے گا. ہم پیسوں سمیت اسے جہنم میں چھوڑ دیں. کلا لینبذن فی الحطمہ، چھوڑ دیں گے ہم، کیوں؟ سے وہ پیسہ کام نہیں آئے گا. اگر وہ پیسہ بدل جائے ایمان اور عمل صالح میں، کب؟ عظیم گھر بنایا تھا ایک صحابی، بڑا گھر. اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، گھبرائیے نہیں. چھٹے امام کو اس نے دعوت دی، مولا گھر تشریف لائی. مولا گھر تشریف لائی، امام گھر تشریف لے گئے. امام نے گھر کو دیکھا، عالیشان گھر ہے. امام نے فرمایا تم نے اپنے پسند کا گھر بنوایا ہے؟ کہا مولا میں نے اپنی پسند کا گھر بنوایا. امام نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہی ایسا ہی گھر تمہیں جنت میں ملے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ایسا ہی گھر تمہیں جنت میں بھی ملے؟ صحابی نے کہا مولا کیوں نہیں، یہ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں جنت میں بھی ایسا ہی گھر ملے جو اپنی پسند کا گھر. جنت میں بھی چاہتے ہو؟ صحابی نے کہا ہاں مولا میں جنت میں بھی ایسا ہی گھر چاہتا ہوں. تو امام نے واحد نسخہ بتایا. امام نے فرمایا اس گھر کا دروازہ مہمانوں کے لیے کھول دو، پروردگار یہ گھر تمہیں جنت میں ٹرانسفر کر. بڑے گھر کی امام نے مخالفت نہیں کی، بس یہ کہ اس کا دروازہ ایمان اور عمل صالح کے تابع اور عمل کرنے کے لیے کھول دو، یہی گھر تمہیں جنت میں مل جائے. دولت ہے لیکن اس دولت کا صحیح استعمال ہو جائے تو انسان کامیاب ہے. کما لینا جتنا کمال ہے، معافی چاہتا ہوں اس طرف میں آ گیا تاکہ لوگ بھی جمع ہو جائے تاکہ میں اس حدیث کو سنانا چاہتا. کمانا میں جتنی عقل کی ضرورت ہے خرچ کرنے میں بھی اتنی ہی عقل کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے زیادہ. کمانا بہت لوگوں کو آتا ہے لیکن کئی لوگوں کو خرچ کرنا نہیں آتا. مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے مالدار تھے، کسی کا مقام حضرت خدیجہ تک نہیں پہنچا. تاریخ عرب میں ملکۃ العرب بن جائے جس نے اپنی دولت کو اسلام کے لیے لٹا دیا، آج بھی اس کا نام احترام سے لیا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج اس کا نام احترام سے لیا جاتا ہے. تو ایک مال کمانے والا نہیں جب تک ایمان اور عمل صالح کے سائے میں نہ آ جائے. اور دوسرے خاندان، قرآن مجید میں سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. کچھ لوگوں نے اپنے افراد کو گننا شروع کیا، ہمارے افراد کتنے ہیں، تمہارے افراد کتنے. جب گننا شروع کیا زندوں میں دونوں برابر آئے. الہاکم التکاثر، زندوں میں دونوں برابر آئے. تو مجبوراً انہوں نے کیا کیا، جب دونوں برابر آ گئے چلو قبرستان چلتے ہیں، گنتے ہیں کس کے مردے زیادہ. اللہ، قرآن مجید کی لطافت دیکھیے گا، کس کے مردے زیادہ ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اگر خاندانوں، قبیلے و پور اور دولت پر فخر کرنے لگو گے انجام قبرستان تک پہنچو گے. لیکن اگر ایمان و عمل صالح پر فخر کرو گے شہر میں رہو گے زندہ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم نے مقبروں کی زیارت کی، قبرستان پہنچ گئے مردے گننے کے لیے، کس کے مردے زیادہ ہیں کس کے مردے کم ہیں. تو کیا کروں میں اس سے بچنے کے لیے؟ بہتر بننا چاہتا ہوں، افضل بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ معیار بتایا پروردگار عالم نے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم
خیر البریہ، وہی لوگ بہترین امت ہیں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، انس بن مالک کہتا ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خیر بریہ کون ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے انگلی سے اشارہ کیا علی کی ذات کی طرف، کہا یا علی انتا وہ شیعتوں کا ہم خیر البریہ، اے علی تم اور تمہارے چاہنے والے ہی دنیا میں خیر البریہ، تم اور تمہارے چاہنے والے دنیا میں خیر البریہ ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان بھی ہے اور ان کے پاس عمل۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دوسرا فائدہ کہ ایمان اور عمل صالح کا انسان بہترین فرد بنے گا اس دنیا میں۔ تیسرا فائدہ ایمان اور عمل صالح کا، منزل اب تک ہم پہنچ رہے ہیں، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن عدا، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، پروردگار عالم ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال۔ ہم لوگ ہماری یہی خواہش ہے کہ لوگ مجھے چاہیں، لوگ ہمیں چاہیں۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے نسخہ میں بتا دوں کہ لوگ تمہیں چاہنے لگے، زبردستی کسی کے دل میں تم محبت نہیں ڈال سکتے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت داخل ہو جائے تو تم اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح کے درسائے میں لے آؤ۔ جب آ جاؤ گے پروردگار عالم تمہاری محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ماں نے بچا لیا تم نے، حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے موسیٰ تم یہ سوچتے ہو کہ ماں نے تمہیں بچا لیا؟ تمہارے ماں کے دل میں بھی محبت ڈالنے والے ہم ہیں، اگر ہم محبت نہ ڈالتے تو ماں بھی تمہیں بچا نہ سکتی۔ ہم نے ان کے دل میں محبت ڈالی۔ لوگوں کے دلوں میں محبت اگر پیدا کرنا ہو تو ایمان و عمل صالح کے سائے میں آ جاؤ۔ ہارون الرشید نے کہا آج آئیں گے 8ویں امام دربار میں، کوئی ان کا احترام نہیں کرے گا، کوئی قیام نہیں کرے گا، میں بھی قیام نہیں کروں گا۔ آج ہم بتا دیں گے 8ویں امام کو کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہماری منزلت کیا ہے، ہمارا پاور کیا ہے۔ ٹھان کر بیٹھے ہوئے تھے۔ 8ویں امام دروازے کے قریب آئے، ایک ہوا چلی، پردہ خود بخود اٹھ گیا۔ امام دربار میں داخل ہوئے، جو لوگ قسم کھائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے آج ہم احترام نہیں کریں گے، انہوں نے قیام کیا۔ جب انہوں نے قیام کیا، دربار میں امام داخل ہوئے، خود ہارون الرشید اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا امام کے احترام میں۔ جب امام دربار سے واپس لوٹ گئے تو ہارون الرشید نے درباریوں سے پوچھا میں نے کہا تھا تم سے کہ تم قیام مت کرو، تم نے کیوں قیام کیا؟ تو درباریوں نے پلٹ کر پوچھا بادشاہ سلامت تم نے کیوں قیام کیا؟ تم نے کیوں قیام کیا؟ تم نے تو کہا تھا میں قیام نہیں کروں گا۔ ہارون الرشید کا جملہ ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، جب بھی میں امام کا چہرہ دیکھتا ہوں اپنا اختیار کھو جاتا۔ تب امام نے فرمایا تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، ہماری حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے اور ہماری حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ جب دلوں پر حکومت ہوتی ہے تو وہ حکومت کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس محبت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس لیے رضا سرسوی نے فرمایا غم حسین کو بدعت بتا کے پوچھتے ہو، غم حسین کو بدعت بتا کے پوچھتے ہو، کس پہ روتے ہو اب کہاں ہے حسین؟ غم حسین کو بدعت بتا کے پوچھتے ہو، کس پہ روتے ہو اب کہاں ہے حسین؟ مار کر اپنا ہاتھ سینے پر ہم بتاتے ہیں اب یہاں ہے حسین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مار کر اپنا ہاتھ سینے پر ہم بتاتے ہیں اب یہاں ہے، اس لیے کہ ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے اور پروردگار عالم نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے۔ اور جہاں انبیاء منزل دعا میں تھے وہاں ہمارے امام مقام عطا میں تھے۔ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ آواز قدرت آئی اولم تؤمن،
اے ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا بلا لیطمئن قلبی، پروردگار ایمان تو ہے لیکن دل کو سکون مل جائے تاکہ دیکھ لوں۔ جہاں ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے اطمینان مل جائے، وہاں بارگاہ حسین میں قرآن کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ میری بارگاہ میں پلٹ کر۔ جہاں ابراہیم دعا کر رہے ہیں وہاں حسین اطمینان لوگوں کو عطا کر رہے ہیں۔ وہ مقام دعا میں ہے، یہ مقام عطا میں ہے، اور یہی فرق ہے کعبہ اور کربلا میں۔ کعبہ مقام دعا کا نام ہے، کربلا مقام عطا کا نام۔ کعبہ مقام دعا کا نام ہے، کربلا مقام عطا کا نام ہے۔ اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا فروغ داغ جگر محرما پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے۔ فروغ داغ جگر محرما پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں۔ جو کہتے ہیں آج کل جو ہمارے یہاں محبت کی گفتگو ہوتی ہے اس کی حدیں ہیں، لیمیٹیشن ہے، شہر یہ 4 آدمی کیا چاہنے لگتے ہیں کہ ہم جیسے مولوی ممبر پر فخر کرتے ساری قوم ہماری ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 4 آدمی اگر چاہنے لگ جائے ہم کو احساس کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے، ساری کونین پر اگر کوئی محبت چھا جاتی ہے وہ محبت ہے، وہ عشق ہے کہ فروغ داغ جگر محرما پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے۔ ارے خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ آج دنیا میں جہاں بھی جائیے، جس گوشے میں جائیے، جس شہر میں جائیے، جس ملک میں جائیے، حسین کا چرچا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تھا عمر سعد سے ایسی جگہ حسین کو گھیر کر لے آؤ جہاں نہ شہر ہو، نہ گاؤں ہو، نہ لوگ ہو، نہ پانی ہو، نہ درخت ہو، نہ دریا، کچھ بھی نہ ہو، حسین پیاسے ہوں، حسین کا کوئی مددگار نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایسی جگہ لے جاؤ جہاں صحرا ہو۔ صحرا تک لے آئے حسین کو، اور حسین اپنی قربانی سے ایسا اثر دنیا میں چھوڑا۔ آج کوئی ایسا شہر نہیں، ایسا گاؤں نہیں، ایسا ملک نہیں، ایسی غزہ نہیں ہے جس کے کھاتے ہوئے انسان حسین کو نہ یاد کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ یہ مقام کیسے مل گیا؟ دنیا والوں نے، میں آ گیا اس منزل تک پتہ نہیں کیوں آ گیا، دنیا والوں نے حسین کے نام کو ختم کرنا چاہا اور یزید کے نام کو زندہ رکھنا چاہا، لیکن حسین کا نام زندہ ہے، یزید کا نام مٹ گیا۔ اس لیے کہ جسے اللہ بچانا چاہتا ہے، جسے سنت رسول بچانا چاہتی ہے، جسے قرآن کی آیتیں بچانا چاہتے ہیں، اسے کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا۔ کوشش یہ کی گئی کہ یزید کا نام باقی رہے، اور یہ کوشش کی گئی کہ حسین کا نام ختم ہو جائے، لیکن دنیا والوں کی کوششیں ناکام ہو گئی، اللہ کی مصلحت اور اس کی مشیت کامیاب ہو گئی۔ بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ ظالم کا انجام کیا ہوا؟ جائیے شام جائیے زیارت کے لیے، ایک 4 سالہ بچی کا روزہ بھی دیکھیے جو اسیر ہو کر دربار یزید میں آئی تھی، اور اس کا نام و نشان بھی ڈھونڈیے جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ 2 روزہ زندگی انسان کو، اگر انسان اس 2 روزہ زندگی میں نہ سنبھلے تو انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یزید کے بارے میں بھی سوچو، اس 4 سالہ بچی کے بارے میں بھی سوچو، اس کا روزہ اتنا عالی شان کہ بڑے بڑے علماء جب پہنچتے ہیں روزے کے قریب تو اپنا امامہ اتار دیتے، بادشاہ اپنے تاج اتار دیتے، اور یزید کا نام بھی ڈھونڈی، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا
زور یزید آج کہاں ہے؟ اور اس طرف حسین کے نام کو ختم کرنے کی کوشش کی اور حسین کا نام کبھی ختم نہیں ہوا۔ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا۔ اے عرش دیکھ فرش کا یہ اعجاز بھی ذرا، ارے عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا۔ یہ لوگوں کے دلوں میں محبت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ محبت خریدی نہیں جاتی، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے حسین کی بے نسبت۔ اس لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّا لِلْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حرارت لا یبرد ابدا یا لا تبرد ابدا۔ حسین کے بنسبت مومنین کے دلوں میں وہ گرمی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ نے خود اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا، جو کل تک رونق تھی عزا کی، آج وہ رونق بڑی ہے گھٹی نہیں۔ رونقیں بڑی ہیں گھٹی نہیں۔ ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے والدین نے، ہمارے اجداد نے قربانیاں دی ہیں تاکہ اس عزا کی رونق باقی رہے۔ قربانیاں دی ہیں، اور ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جس قربانیوں کے نظیر ہمیں نہیں ملتی، تب جا کر لوگ آشنا ہوئے ہیں مکتب و فکر حسینی سے۔ آسان کام نہیں ہے میں کسی عالم کے خلاف کہہ دوں، کسی بزرگ کے خلاف کہہ دوں، کسی مرجع کے خلاف کہہ دوں، کہہ دینا آسان ہے۔ اگر اپنی زندگی کو انسان لے جائے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرے، سٹڈی کرے، انہوں نے کیا قربانیاں دی، کتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں، کتنی نمازیں شب میں انہوں نے دعائیں کی ہیں۔ ایران کا انقلاب یوں ہی انقلاب نہیں آ گیا ایران میں، ہزاروں مراجع اور علماء نے نماز شب میں کھڑے ہو کر اس انقلاب کے لیے دعا کی، تب جا کر یہ انقلاب وجود میں آتا ہے۔ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، کہہ دینا بہت آسان ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرے، جائے بزرگان دین کا مطالعہ کرے۔ آیت اللہ جواد تبریزی مرجع تقلید شیعیان جہان، جب بھی علم مبارک معصومہ قم کے روزے سے برآمد ہوتا، مرجع تقلید پا بہنا ہو جاتے، علم کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے۔ جب لوگ ان سے کہتے آقا آپ مرجع تقلید ہیں، آپ چل رہے ہیں، تو جواد تبریزی نے کہا تمہیں نہیں معلوم عظمت عزائے حسین کیا ہے، عظمت عزائے حسین تمہیں نہیں معلوم ہے، عظمت عزائے حسین کیا ہے۔ علامہ آیت اللہ مرشی نجفی وصیت کرتے ہیں کہ میرے کفن میں میرے اس رومال کو رکھ دینا، اس لیے کہ 50 سال میں نے حسین پر گریہ کیا ہے اور اس رومال میں نے آنسوؤں کو جمع کیا، اور یہ رومال میرے نجات کی ضامن ہے۔ علامہ کاشف الغطا اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ یہ حدیث لکھنا، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو غم حسین میں روئے، رلائے یا رونے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا علامہ کاشف الغطا، اے نماز شب پڑھنے والے، اے روزہ دار، اے لوگوں کی ہدایت کرنے والے، کوئی اور حدیث کی سفارش کر دیتے۔ علامہ کاشف الغطا کہیں گے ہر عمل کے قبولیت کے لیے ہزاروں شرطیں ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن اشک عزا وہ معتبر عمل ہے جس کی قبولیت کی ضمانت شہزادی نے۔ کیوں پھیلا رہے ہیں یہ چیزیں؟ کیوں ہمارے مراجع تقلید اور علماء بزرگ اس طرح لوگوں کو کھینچ رہے ہیں عزائے حسین کی طرف تاکہ انسان آئے اور نجات یافتہ ہو جائے؟ ہر سال محرم میں اس لیے ہم فرش عزا بچھاتے ہیں کہ دروازہ حسینیت کھلے اور کوئی ایک حر بن جائے، کوئی ایک انسان حر بن، اور قیمت کافی ہے۔ اس سال جتنا بھی آپ پیسہ خرچ کریں گے، جتنی بھی دولت خرچ کریں گے، ایک آدمی ہدایت یافتہ ہو جائے ساری دولت اس کے نام پر قربان ہے۔ ایک آدمی نجات یافتہ ہو جائے، جو دور ہے وہ نجات یافتہ ہو جائے، جو ہے وہ اپنے کردار کو
میں دونوں رخ سے گفتگو کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ جو دور ہے وہ قریب آ جائیں، جو قریب ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ حسینیت کی بارگاہ میں جو دور ہے وہ قریب آ جائیں، جو قریب ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اس لیے مقصد قیام امام حسین علیہ السلام میں دونوں کردار پائے جاتے ہیں، ایک امام کو ڈھونڈنا اور ایک جسے امام ڈھونڈ رہے۔ معافی چاہتا ہوں، اس طرف آ گیا۔ ایک امام کو ڈھونڈنا اور دوسرے جسے امام ڈھونڈ رہے۔ امام کو ڈھونڈنے کا کام حر نے کیا، جسے امام ڈھونڈ رہے ہیں اسے حبیب کہتے ہیں۔ جو دور تھا وہ قریب آ گیا، جو قریب تھا اسے امام نے اور قریب کیا۔ حر کا کام ہمارے والدین نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ ہر ایک امام کو پہچانتا ہے ہمارا امام کون ہے، پردہ غیب میں ہے، زندہ ہے، ہر شیعہ آشنا ہے۔ اب جس کردار کو ہمیں بنانا ہے، جو آ گئے ہیں وہ کہ اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنا لے کہ امام وقت بھی ہم کو یاد کرے۔ حر کا کردار ہمارے لیے آسان ہو گیا، اب حبیب کا کردار کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ ہم وہ نہیں جو چراغ بجھانے کے بعد حسین نے کہا جاؤ تو چلے گئے، نہیں، ہم وہ ہیں جو اپنے سروں کو حسین کے قدموں پر قربان کرنے والے ہو جائیں۔ مقصد حسین آج بھی زندہ ہے، وہ مقصد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امام نے شہادت اس لیے نہیں دی ہے کہ مجھے اور میرے گناہ کو بخشوا دے، کہ پروردگار میں تیرا سر قربان کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں، میرے شیعوں کے گناہ بخشے جائیں۔ یہ کوئی فلسفہ شہادت نہیں ہے۔ فلسفہ شہادت یہ ہے کہ پروردگار میں میرے سر کو قربان کر رہا ہوں تاکہ تیرا دین بچ جائے، اور جو آئے دین میں اور اس کی نجات ہو جائے۔ یہ بارگاہ کھلی رہے، یہ دروازہ کھلا رہے۔ باب الحسین مفتوحا، حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے آج بھی۔ حر بنو، اگر حر بن چکے ہو تو حبیب بنو۔ یہ ایک ہائے جیمی کا ٹرائنگل، کربلا ایک مثلث ہے، ہاں حسین، ہاں حبیب، ہاں حر۔ اس ٹرائنگل کے درمیان دین اسلام۔ کوئی حسین کو ڈھونڈے، کوئی اپنے کردار کو اتنا بلند کر لے کہ حسین اسے خط لکھ کر بلائے۔ آج امام زمانہ کے سلسلے میں یہ دو چیزیں ہیں۔ بعض لوگوں کو چاہیے کہ وہ امام کو ڈھونڈیں، احساس کریں کہ ہمارا امام مجھے دیکھ رہا ہے، اور بعض لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کردار بھی اتنا بلند کریں جب امام ظہور کریں تو پہلی فہرست میں ان کا نام آ جائے۔ اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنا دیں۔ یہ لوگوں کے دلوں میں، معافی چاہتا ہوں میں یہاں پر آ گیا، یہ لوگوں کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے۔ اور جس محبت کو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت اسے نکال نہیں سکتی۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کا ایک جملہ ہے مشہور، دیکھیے اگر کوئی چیز لینا چاہے انسان تو مراجع کی زندگی میں بھی اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ مخصوص جملہ امام خمینی علیہ الرحمہ کا فرماتے ہیں کہ عزاداری کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ عزائے حسین کو ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ کے ساتھ پلایا۔ رہبر معظم انقلاب نے فرمایا کہ ہر عبادت ثواب کمانے کی جگہ ہے، عزائے حسین ثواب لوٹنے کی جگہ ہے۔ کمانا اور ہے، لوٹنا اور۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ ثواب کمانا اور ہے، ثواب لوٹنا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن عدا، جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، پروردگار عالم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، ہم ان کا شمار صالحین میں سے کریں گے۔ وہ نیک لوگوں میں ہم ان کا شمار کریں گے، انہیں داخل کر دیں گے اس گروہ میں جو صالحین ہیں۔ پروردگار صالحین کون ہیں؟ جن پر ہم نماز کے سلام میں سلام کرتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم پر سلام،
انسان اپنے آپ پر سلام کرتا ہے، مجھ پر سلام اور ان پر سلام جو بندگان صالح ہیں۔ جب میں ان کو سلام کرتا ہوں تو سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب میں سلام کرتا ہوں بندگان صالح پر سلام، تو صالح بندے پلٹ کر میرے سلام کا مجھے جواب دیتے ہیں، اور ان کا جواب اگر میرے کانوں میں قوت موجود ہے، سماعت میں قوت موجود ہے، میں جواب سنوں گا۔ اگر قوت موجود نہیں ہے تو وہ جواب میرے کردار کی صورت میں میری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر میں علی کی محبت کی چاشنی اپنے دل میں محسوس کروں، یہ جواب ہے صالح لوگوں کے سلام کا۔ اگر میری آنکھوں سے عزائے حسین میں کوئی آنسو نکل آئے، یہ جواب ہے جسے میں نے سلام کیا تھا صالح بندگان پر، اور ان کا جواب اس صورت میں میری زندگی میں شامل ہو گیا۔ اگر میرا بچہ راہ راست پر آ گیا ہے تو بندگان صالح کا جواب ہے کردار کی صورت میں انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ایمان اور عمل کے صالح سائے میں لے آئے، تاکہ اس کا شمار بندگان صالح میں ہو جائے۔ 3 مجلسیں کا وعدہ ہمارا تھا، آپ نے بلا لیا، پتہ نہیں بلا کر غلطی بھی کی ہوگی آپ نے۔ میں یہیں پر مولانا بزرگ جناب حنیف شاہ صاحب اور یہاں کی معصوم کمیٹی کے ہر فرد کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے دعوت دی ہے، بغیر جانے پہچانے مجھے بلا لیا۔ بس افسوس نہ کیجیے گا، بس، اور دعا کیجیے گا انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں مکتب اہل بیت کی خدمت کر سکیں، مکتب اہل بیت کی خدمت کر سکیں۔ ہمارا پیغام یہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ میں یہاں پر اس موضوع پر میں یہاں مجلس پڑھتا ہوں، میں جہاں پڑھا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں، اس سال میں نے جہاں بھی مجلسیں پڑھی ہیں اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ آج شیعوں کو جو سب سے بڑی چیز اور اہم چیز جس کی ضرورت ہے وہ اتحاد ہے۔ شیعہ اگر متحد نہ ہو تو پیچھے جو کام کرنے والے ہیں وہ شیعوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے۔ بٹ جانے کے بعد وہ لطف مذہب میں باقی نہیں رہے گا جو لطف آج ہمارے مذہب میں موجود ہے۔ دور دور سے لوگوں کو بلایا امام حسین نے تاکہ دشت کربلا میں ایک اتحاد کا گلدستہ سجا دے۔ زہیر بن خین دور جا رہے تھے، حسین نے مولا عباس کو بھیج کر بلایا۔ حبیب ابن مدائر کوفے میں تھے، مولا نے خط لکھ کر بلایا اور مضبوط لوگوں کو جمع کیا۔ ہاں، مضبوط لوگوں کا امتحان بھی دیا۔ چراغ گل کرنے کے بعد کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ شک کی حالت میں امام کے ساتھ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ جو لوگ یہ سوچتے تھے کربلا غنیمت کا نام ہے، کربلا دولت کا نام ہے، کربلا میں آنے سے حکومت مل جائے گی، امام حسین نے سارے ارادوں کو ختم کر دیا۔ کہا کربلا یعنی شہادت، کربلا یعنی جان کی قربانی۔ چراغ گل کر کے امام نے لوگوں کا امتحان لیا۔ کسی بزرگ کا خوبصورت جملہ ہے، جب اندھیرا پھیلا شب عاشور کا، اس اندھیرے سے ایسا اجالا نکلا کہ جس اجالے کے مقابل میں دنیا کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ جب امام نے پھر چراغ جلایا تو اصحاب نے اپنی تلواریں اپنی گردن پر رکھی ہوئی تھی کہ مولا آپ کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ حسین یعنی حیات، حسین یعنی عزت، حسین یعنی شرف۔ مولا آپ کے بعد ہمارے پاس کوئی عزت رہے گی؟ آپ کے بعد کیا آپ کے بعد ہمارے پاس حیات رہے گی؟ کوئی شرافت باقی رہے گی؟ ہم آپ کے بعد جی کر کیا کریں؟ دشت کربلا سے جائیں تو کہاں رہیں؟ ساری دنیا میں اندھیرا ہے، اگر اجالا ہے تو حسین کے قدموں پر ہے۔ شب عاشور حسین کا دل کتنا بڑھ گیا ہوگا کہ اتنے اصحاب حسین کے ساتھ ہیں، لیکن وہی حسین جب عصر عاشور آخری رخصت کے لیے آیا تو حسین کو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ وہ نظر الی یمینہ و الی شمالہ، حسین نے کبھی دائیں دیکھا اور کبھی بائیں دیکھا۔ ارے یہاں تک غربت کا یہ عالم تھا کہ کوئی ذوالجناح پر سوار کرنے والا نہ تھا۔ ارے جب مدینے سے چلے تھے اکبر ساتھ تھے، عباس ساتھ تھے، قاسم ساتھ تھے، اصحاب ساتھ تھے، لیکن جب عصر عاشور حسین نے دیکھا ارے کوئی ساتھ نہیں ہے، خیمے کے در سے بہن نے
نے دیکھا کہ بھائی کے چہرے پر مایوسی چھا رہی ہے، زینب قریب پڑی ہے، بھائی کے بازوؤں کو تھاما، بھیا ابھی حسین اب زندہ۔ اللہ رے غربت حسین، جتنے سفارش اہل بیت نے حسین کی بنسبت کی تھی، ظالموں نے اتنا ظلم حسین پر ڈھایا۔ مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام نے اس بچے کی رونے کی آواز جو حسین سے ملتی تھی، اس کے گھر پیغمبر اسلام تشریف لے گئے اور کہا والدین سے دیکھو آئندہ اس بچے کو رونے نہ دینا، یہ جب بھی روتا ہے تو مجھے حسین یاد آ جاتا، دیکھو میرے حسین کو بھی رونے نہ دینا، اس کے رونے سے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب شہزادی کونین اس دنیا سے جا رہی تھی تو آپ نے وصیت کی، اماں فضہ رات ہو جائے تو اس حسین کے سرانے پانی رکھ دینا، رات میں میرا حسین بہت پیاسا۔ مولا کائنات نے عباس کے ہاتھوں پر حسین کا ہاتھ رکھ کر کہا کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے۔ مولا امام حسین حسن نے فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، بھیا حسین جو دن تم پر آنے والا ہے وہ کسی اور پر نہیں آئے گا۔ حبیب نے آخری لمحات میں کہا اپنے ساتھیوں سے، اے میرے ساتھیوں جب تک زندہ رہو حسین کے بدن پر کوئی تیر نہ لگے۔ زہیر نے وصیت کی، ارے بیویوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، زینب نے اون محمد کو قربان کیا، حسین بچ جائے، ام لیلا نے اکبر کو قربان کیا، حسین بچ جائے، ام فرما نے قاسم کو قربان کیا، حسین بچ جائے، ام کلثوم نے عباس کو قربان کیا، حسین بچ جائے، سب لوگوں نے محنت کی، حسین غریب نہ ہو، حسین گریا نہ کرے، حسین پیاسا نہ ہو، حسین شہید نہ ہو۔ میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا آئیے عصر عاشور دشت کربلا، حسین تنہا بھی ہے، ارے حسین پیاسا بھی ہے، حسین غریب بھی ہے، حسین کے بدن میں تیر پیوست بھی ہے، ارے کتنا غریب ہے حسین۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو بس یہ دو جملے مصائب کے سنو، ارے ہر شہید کے سرانے میرا حسین پہنچ گیا، شہید کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ کر کہا خدا حافظ، تسلی دی، لیکن جب حسین گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے کوئی نہ تھا جسے حسین آواز، ارے کوئی نہ تھا جسے حسین آواز دیتا، جب بچے کا کوئی نہیں ہوتا تو اسے غربت میں ماں یاد آتی ہے۔ ارے حسین نے جنت البقیع کا رخ کیا، کہا ماں آپ کا حسین، ارے زلجنا سے زمین پر آ رہا ہے، ارے یہ غربت حسین ہے۔ اور چوتھے امام جب مدینہ پہنچے ایک مدت کے بعد ایک سائل نے آواز بلند کی انس انا الغریب فرحمونی، انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پر رحم کرو۔ جب اس آواز کو چوتھے امام نے سنا گھر کے باہر تشریف لائے، اس سائل کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا بھیا تو نے کیا جملہ کہا انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پر رحم کرو۔ تو چوتھے امام نے فرمایا کیا تم مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا میں مسلمان ہوں۔ کیا تم مر جائے گا تو اس شہر میں لوگ تجھے غسل دیں گے، تجھے کفن پہنا دیں گے، تجھے دفنا دیں گے؟ سائل نے کہا مولا کیا بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مجھے یقین ہے وہ مجھے غسل دیں گے، وہ مجھے کفن دیں گے اور دفنا دیں گے۔ جو ہی اس نے یہ جملہ کہا سید سجاد نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، بھیا تو غریب نہیں ہے، ارے تو غریب نہیں ہے، ارے غریب تو میرا بابا دشت کربلا میں، ارے جس کا لاشا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بار الہ پروردگارہ، اس مصیبت عظمیٰ کا واسطہ، اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا واسطہ، جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے. مومنین کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. پروردگار مومنین کے کاروبار کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رکھ. پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. پروردگار جو لڑکے لڑکیاں علم حاصل کر رہے ہیں انہیں علمی ترقی عطا فرما. جتنا ہم نے علم حاصل کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں آبرومند روزگار عطا فرما. جو مسافرت میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما. پروردگار اماکن مقدسہ کربلا، نجف، قادمین و سامرا کی حفاظت فرما. پروردگار انقلاب ایران کی نصرت فرما. پروردگار مراجع اعظام رہبر معظم کا سایہ ظہور امام تک ہمارے سروں پر قائم رکھ. پروردگار جو مکتب اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما. ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو اس سینٹر میں مولانا حنیف شاہ صاحب و تمام ذمہ داران خدمت کریں، پروردگار ان کی خدمتوں کو عظیم ہستیوں کی طفیل میں قبول کر لے. پروردگار ہمارے اس قلیل عمل کو قبول کر لے. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین جن کے نام اس بارگاہ میں کندہ ہیں اور آپ اپنے تمام مرحومین کے ارواح کو اس سال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.